نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم معزز حاضرین کرام، عید الاضحیٰ کا یہ عظیم الشان تاریخی دن ہے. 10، 11، 12 ذوالحجہ ان 3 تواریخ میں مسلمان سنت ابراہیم کے طور پر قربانیوں کا عمل ادا کرتے ہیں، اور جو مسلمان حج پر ہیں وہ 9 تاریخ کو میدان عرفات میں حاضر ہو کر 10، 11، 12 ان تواریخ میں رمی بیمار کنکریاں مارتے ہیں، اور ان تواریخ میں 3 تاریخوں میں حج کی قربانی دم شکر، دم تمتع، دم قران بھی ادا کرتے ہیں. اور یہ جو قربانی ہے ان قربانیوں کو بھی وہ ادا کرواتے ہیں. قربانی کا عمل مینا میں بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے مقامات پر بھی مسلمان قربانی کا عمل کرتے ہیں. ہر سال یہ سلسلہ ہوتا ہے الحمدللہ، اور مسلمان دل کھول کر جو ہے وہ یہ قربانی کا عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پیش کرتے ہیں. اس سال مینا کے مقام پر حادثہ جو ہوا اس میں بہت سے مسلمان شہید بھی ہوئے. دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے. بہت بڑا حادثہ ہے اور بڑے صدمے کی بات ہے، لیکن وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہو وہی ہوتا ہے. حالانکہ رمی کے لیے بڑے اعلیٰ انتظامات وہاں پر موجود ہیں، لیکن بعض اوقات بد نظمی کی وجہ سے یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے. اسی طریقے پر وہاں مسجد الحرام میں بھی حادثہ ہوا، اس کے لیے بھی آپ حضرات دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو بھی درجات عالیہ سے سرفراز فرمائیں. وہاں کے مسلمان میدان عرفات میں حاضر ہو کر سب مسلمانوں کو یاد رکھتے ہیں، سب کے لیے ہی وہ دعائیں کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم سب کو بھی ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، ان کو دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے. باقی میں نے عرض کر دیا کہ 3 دن قربانی کا عمل وہاں مینا میں بھی ہوتا ہے، اور یہی 3 دن جو قربانی کا عمل ہے یہ اور جگہ مسلمان جہاں جہاں موجود ہیں یہ قربانی کا عمل کرتے ہیں. دراصل سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اور لخت جگر کی جو قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی، یہ بہت بڑا عمل تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں بہت سی قربانی دی، جان کی قربانی، مال کی قربانی،
اپنی قربانی، اپنی اولاد کی قربانی، مقصد کیا ہے ان سب قربانیوں؟ ان تمام قربانیوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے سامنے، اللہ جل شانہ کے اشارے کے سامنے جو ہے مسلمان اپنی گردن جھکا دے، اگر مگر تم سے چنانچہ یہ نہ کرے۔ مشہور واقعہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک منافق یہودی حاضر ہوئے کہ آپ فلاں مسئلہ میں ہمارا فیصلہ کر دیجیے، حالانکہ اس کا فیصلہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے تھے۔ یہودی نے کہا کہ ابو القاسم اس کا فیصلہ کر چکے۔ حضرت عمر نے اس پر یہ فرمایا کہ پھر میرے پاس اس لیے آیا۔ اس نے کہا یہ لے کر آیا، اور ظاہری طور پر مسلمان تھا، کلمہ پڑھتا تھا ظاہری طور پر، لیکن دل میں اس کے اسلام تھی۔ منافقت، نفاق، یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ نفاق اس کے دل میں مجھے اسلام نہیں، ظاہری طور پر وہ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد رسول اللہ کہتے تھے، لیکن دل میں ان کی یہ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ یہ لوگ آپ کو آ کر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، تو بات صحیح ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول، لیکن ان کے دل میں یہ بات ہے واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، دل میں ان کے اسلام نہیں۔ یہودی نے کہا کہ مجھے لے کر آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم ٹھہر جاؤ، علی رسلکما، ٹھہرو، آتا ہوں۔ اندر تشریف لے گئے، گھر میں تشریف لے گئے، تلوار لے کر آئے اور اس منافق کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر کو اللہ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہوئی، بڑا قد کاٹ ان کو عطا فرمایا تھا، بڑی جان دی اللہ تعالیٰ نے، ہیبت اور روب بڑا عطا فرمایا تھا۔ اچانک اس طرح دیکھ لیتے تو لوگ بے ہوش ہو کے گر جاتے، ایسا تھا عمر بن الخطاب کا روب تھا۔ ایسا و کسریٰ اپنے محلات میں بیٹھ کر عمر کا نام سن کے کانپتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گردن اڑا دی۔ اب یہ مطالبہ ہوا کہ دیکھو جی مسلمان تھا، ہمیں قصاص چاہیے، دیت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت نازل کی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو اپنا حکم تسلیم کرے اور پھر ان کے کیے ہوئے فیصلہ پر گردن جھکا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبی جناب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قربانی عمل اسی بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے کیوں نہ ذرا نہ کرو، گردن جھکا دو، ان کے فیصلے کو مان لو۔ یہی قربانی کا فلسفہ ہے اور اسی میں کہا ہے جانور کے گلے پر چھری چلاؤ، ساتھ ہی اپنی ناجائز خواہشات کے گلے پر بھی چھری چلاؤ۔ ناجائز خواہشات ختم، اب اللہ کا حکم چلے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے اس پر عمل کرے گا مسلمان۔
اقبال مرحوم نے بھی کہا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، نگاہ و دل جو مسلمان نہیں تو نگاہ اور دل، انسان کے قلب میں اور دل میں ایمان ہوتا ہے، آزاد سے وہ ظاہر ہوتا ہے ایمان، جس کو اسلام کہا جاتا ہے۔ تو ہمارا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل، ہر قدم اس بات کی علامت ہو کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو ماننے والے۔ ہم نے یہ اسلام مملکت کی، ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، مشائخ نے، مسلمانوں نے یہ اسلامی مملکت پاکستان یہ بھی اسی مقصد کے لیے حاصل کی، اور قوم کو یہی بتایا گیا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہی مطلب لا الہ الا اللہ کا کیا معنی؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا نہ کوئی حاجت روا، نہ کوئی مشکل کشا، نہ کوئی نفع اور نقصان کا مالک، نہ کوئی حاضر ناظر، نہ کوئی حاضر الغیب، نہ کوئی ہر چیز پر قادر، لا الہ الا اللہ، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود ہے اور کوئی معبود۔ تو اسی کے حکم پر چلو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، اور اپنی مبارک اور مقدس آخری کتاب اور آنے کریم کو ان پر نازل فرما کر ہمیں دستور دے دیا ہے، ایک آئین دے دیا ہے، دستور حیات عطا فرما اور اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ موجود ہے، بہترین نمونہ۔ ایک قرآن وہ ہے، ایک قرآن کریم وہ ہے جو کتاب کی صورت ہے، اور ایک قرآن وہ ہے جو عملی صورت میں موجود ہے، وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت۔ قرآن جو کچھ کہتا ہے رسول اللہ وہی کرتے ہیں، رسول اللہ جو کچھ کرتے ہیں قرآن وہی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم مسلمان، خاص طور پر پاکستان میں رہنے والے مسلمان، مختلف پریشانیوں کا شکار ہیں، مسائل کا شکار ہیں، اور وجہ اس کی کیا ہے؟ ایک ہی وجہ ہے جو اکبر الہ آباد مرحوم نے بھی فرمائی کہ اللہ کی راہ اب تک ہے کھلی، آثار اور نشان سب قائم ہے، اسلام اسی طرح بدلا، دین موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام کے فرامین ارشادات وہ موجود قائم ہیں، لیکن پھر آج مسلمان کامیاب کیوں نہیں، پریشان کیوں ہیں؟ تو اکبر الہ آباد مرحوم فرماتے ہیں اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چاہیے، اللہ کے بندے اس دین کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے آج مسلمان پریشان ہیں اور رسوا۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ کا فرمان پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام اہل بیت کے انتظام کے نقش قدم پر چلے تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ ہماری خوشی، ہماری زمین، ہمارے معاملات، معاشرت، اخلاق، عقائد، تہذیب و تمدن، ہماری سیاست، یہ سب تابع ہونے چاہیے دین کے۔ لوگ سیاست کے عنوان سے بڑی باتیں کرتے ہیں، آج کل ویسے بھی میدان گرم، کہتے ہیں کہ 72 آدمی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں الیکشن، کتنے
حدیث میں آتا ہے کہ امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون سا طائفہ ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو جنت میں جائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، اس طریقے پر میں ہوں، میرے صحابہ ہیں، وہ جنتی جماعت ہے، باقی سب جنت۔ اب امتوں کے اندر 73 فرقے ہوں گے، یہاں جناب چھوٹے سے قصبے کے اندر فرقے ہو چکے ہیں، اندازہ لگا یہ ہمارے مسلمانوں کی اتحاد اتفاق کا حال ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا پرائیویٹ مسئلہ ہے، ہماری مرضی ہے، ہم جیسے چاہے سیاست کریں۔ اقبال کو کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ کسی عالم کی مولوی کی بات نہیں مان لو، منسٹر کی بات تو مان لو، جس نے پاکستان کا تصور تخیل پیش کیا تھا 1930 میں الہ آباد کے خطبے میں، علامہ اقبال مرحوم، وہ تو خود یہ بات فرما رہے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ لیکن آج کا مسلمان آزاد، چاہے جیسے چاہے ہم کریں، ہم آزاد۔ خدا کے بندو، ہم تو ہر وقت پابند ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ میں نے شاید سنایا ہوگا آپ کو واقعہ، ایئر ہوسٹس نے جہاز میں پینے کے لیے مسافروں کو مشروب پیش کیا، وہ شراب۔ ایک مسلمان کو اس نے کہا کہ یہ مشروب میں آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، شراب۔ وہ مسلمان کہنے لگا کہ یہ مشروب جو ہے آپ پائلٹ کو پیش کرتے ہیں۔ پائلٹ سمجھتے ہو جو جہاز چلاتا ہے؟ کون سا جہاز؟ میں اس جہاز کی بات کر رہا ہوں، زمین والے جہاز کی۔ تو وہ اس نے کہا کہ آپ پائلٹ کو کھلائیں۔ ایئر ہوسٹس کہنے لگی کہ قانون کے خلاف، وہ ڈیوٹی پر آن ڈیوٹی کو شراب نہیں پیش کی جاتی۔ مسلمان نے جواب میں یہ کہا، یہ ہے اصل مسلمان۔ جواب میں اس مسلمان نے یہ کہا کہ اگر وہ آن ڈیوٹی ہے تو میں بھی آن ڈیوٹی ہوں، مجھے بھی آپ شراب نہیں پیش کی۔ کہنے لگی آپ کون سی ڈیوٹی پر؟ وہ تو جہاز چلا رہا۔ مسلمان نے کہا کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ اور رسول کی طرف سے 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہوں، کوئی کام میں اللہ اور رسول کی اجازت کے بغیر میں نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں مسلمان، ہم مسجد میں ہیں سب مسلمان، مدرسہ میں ہے سب مسلمان، گھر میں ہے سب مسلمان، بازار میں ہے سب مسلمان، سو رہے ہیں مسلمان، جاگ رہے ہیں مسلمان، ہر حال میں مسلمان ہے۔ تو 24 گھنٹے ڈیوٹی پر ہے مسلمان، 24 گھنٹے، ایک لمحہ بھی اس کا اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے خالی نہیں۔ تو کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا معاملہ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ نہیں۔ ہم تابع ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ساتھ۔ ہمارے عقائد، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق، ہماری عبادات، ہماری سیاست سب دین کے تابع ہے۔ پاکستان کو حاصل کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ، اسی کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانی دی، پھر اس میں پرچم لہرائے اور آج تک وہ قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ وطن نہایت عزیز ہے، اس کے لیے اپنی جان مال خرچ کرنا، قربان کرنا ہم اپنے اسلام کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، جن لوگوں کو اقتدار ملا یا جو لوگ اقتدار پر ہیں، انہیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ کس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا، وہ بھی غور کریں۔ لیکن میں آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اور پھر آپ حضرات کی گزارش کروں گا کہ ہمیں بھی اپنے 5 فٹ
5-6 فٹ کے قد پر ہمیں بھی ذرا غور کرنا ہے، اور اس پر ہمیں بھی دین اور اسلام کا نفاذ ضروری کرنا چاہیے۔ بے رہروی، آزادی، بے پردگی، عریانی، فحاشی، بے دینی، حتیٰ کہ الحاد اور بحریت پھیل رہی۔ اکبر نے برسوں پہلے کہا تھا اسلام کے بم کے گولے ہیں اور مولویوں پہ دادی ہے، اور اس نے یہ کہتے سانسوں میں لڑکوں کی طبیعت ڈالی۔ میرے دوستوں بزرگوں، دین سے ہم دور ہو رہے ہیں، اہل دین سے اور دین والوں سے ہم کٹ گئے، اور ایک خاص سازش کے ساتھ غیر مسلم مفت سازشیں چل رہی ہیں، اور مسلمانوں کو دین سے، اللہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کاٹا جا رہا ہے۔ ہمارا اب تو خیر شکر ہے آپ سب کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، اور آپ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہماری قومی زبان کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ 68 سال کے عرصے میں، 70 سال کے عرصے میں، چلیے یہ فیصلہ تو آ گیا کہ اصل ہماری زبان قومی کون سی ہے؟ اردو۔ یہ 60-70 سال کے عرصے میں ایک بات سامنے آئی ہے، الحمدللہ، اللہ کرے یہ بات بھی ہو جائے۔ اور آپ کا قومی لباس کیا ہے جی؟ قومی زبان تو آپ کی اردو ہے، اور قومی لباس قومی لباس شلوار اور قمیض ہے، لیکن اکثر غائب نظر نہیں آتا۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسلامی تعلیمات کو اپنائیں لباس کے اندر۔ لباس، تہذیب، تمدن، خوشی، غمی، سب قول و فعل میں آپ اسلامی تعلیمات کا لحاظ کریں۔ ہم مسلمان، ہمیں کوئی نہیں سے روکتا۔ اگر آپ اسلامی لباس پہنتے ہیں تو کوئی قانون آپ حرکت میں نہیں آئے گا آپ کے خلاف۔ لیکن آج ہمارے بچے اور نئی نسل عجیب لباس پہن رہے ہیں، عجیب و غریب لباس۔ ظاہر میں لباس ہے، حقیقت میں لباس نہیں ہے۔ قوم عریان، فحاشی زور پر، بے دینی عروج پر، اللہ تعالیٰ کے ہم سے کیسے راضی ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دین پر چلنا ہوگا۔ یہ بات آپ کو بار بار میرے دوستوں بزرگوں، آپ قربانی کریں، دل سے قربانی کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے کیجیے۔ اور قربانی کیا ہے؟ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی اللہ کی رضا کے لیے خاص جانوروں پر کا خون بہا دینے کا نام قربانی ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے ہمیں، نہ ہمیں گوشت کی ضرورت۔ گوشت اگر آپ خیرات کریں گے، خود رکھیں گے، کھائیں گے، یہ آپ کا عمل۔ قربانی کا چرم اگر آپ صدقہ کریں گے، یہ الگ آپ کا ثواب مل جائے گا۔ قربانی اسی چیز کا نام ہے، اسی جذبے سے آپ کی قربانی ادا کریں۔ وقت بھی کافی ہو گیا، اور یہ ہے کہ آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے۔ ایک ساتھ سرکاری افسر کچھ عرصے کی بات ہے میرے پاس تشریف لائے، جمعہ تھا، مجھے ذرا جمعے کی تیاری میں جلدی تھی، وہ کچھ دیر بیٹھے رہے، میں نے ان سے معذرت کی کہ مجھے جمعے پر حاضر ہونا ہے۔ کہنے لگے اچھا آج جمعہ ہے؟ ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ آج کون سا دن۔ آپ کو تو پتا ہے نا، اسی لیے آپ جلدی آئے ہیں اس کام۔ 8 بجے کا اعلان ہم نے کیا تھا احتیاطاً، کوئی 7 بجے نہ آ جائے۔ تو آپ تو ماشاءاللہ بہت جلد تشریف لائے، بڑی ہمت کی آپ نے۔ اب یہ ہے کہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وقت کافی ہو گیا، جمعہ بھی ہے، اور پھر یہ ہے کہ قربانی کا بھی عمل ہے۔ کچھ قربانی پہلے ہوں گی، کچھ جمعے کے بعد ہوں گی۔ ویسے یہ ہے کہ الحمدللہ کل کا دن بھی ہے، پرسوں کا بھی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرمائے